اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد توبہ کی آیت نمبر 29 تلاوت کی گئی ہے جو 10ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں فرمایا گیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جنگ حنین کے موقع پر جو لوگ رہ گئے بچ گئے تھے، نہ گرفتار ہوئے نہ قتل ہوئے، ان کو پھر توبہ کی توفیق دے دی، ایمان لے آئے۔ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو، یہ مشرک جو ہیں، بت پرست جو ہیں، یہ نجس ہیں، پلید ہیں، ظاہری طور پر بھی باطن طور پر بھی۔ اس سال کے بعد یہ مسجد حرام میں نہ آئیں، ان کو روک دو، مکہ آنے سے، خانہ کعبہ کے پاس آنے سے روک دو ان کو۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ جی یہ لوگ نہیں آئیں گے، باہر سے مالدار لوگ تجارت کرنے کے لیے ہمارے پاس سودا لینے کے نہیں آئیں گے تو ہمیں خسارہ ہوگا، ہمارا گزارا نہیں ہوگا، ہمیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک وہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑو ان لوگوں سے، جہاد کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ آخرت کے دن پر۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب عرب شریف میں مکہ مدینہ اور آس پاس کے لوگوں میں اسلام پھیل گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، باہر کے جو ممالک تھے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب یہ بڑا اسلام پھیل گیا ہے، اس کی ایک سلطنت بن گئی ہے، یہ ہمارے اوپر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دین حق اور مسلمانوں کے خلاف تیاریاں شروع کر دیں، ان کے ساتھ لڑا جائے، ان کو مغلوب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ بھی تیاری کر لیں جہاد کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر جہاد کی تیاری کی۔ پتہ چلا کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، صحابہ کو فرمایا کہ بھی تیاری کرو، جہاد کے لیے جانا ہے، یہاں نہیں آنے کا موقع دینا، جا کے جہاد کرنا ہے۔ اب تبوک کے لیے حضور نے اعلان فرمایا، جنگ تبوک جو ہوئی اس کے لیے جو لشکر تھا اس کے پاس سامان نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، اس لیے اسے جیش اسرا کہا جاتا ہے، تنگی والا لشکر، تنگ دستی والا لشکر۔ کہ وہ لشکر جس میں سے عثمان غنی نے 300 یا 700 یا 1000 اونٹ دیے تھے سامان کے، ابوبکر صدیق سارا سامان گھر کا لے آئے تھے، رسول کے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے۔ تو یہ وہ لشکر جو تھا جب تیار ہو کر گیا تو پھر اللہ کریم نے بڑی عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ وہ کہ ان سے لڑو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت پر، لا یحرمون ما حرم اللہ، اور جو اللہ نے چیز حرام قرار دی ہے، جو کام حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں قرار دیتے وہ۔ رسول ہو، اللہ کے رسول نے بھی کوئی چیز حرام قرار دی ہے تو وہ اس کو حرام نہیں مانتے۔ اللہ کا دین الحق ہے، اور دین حق کی پیروی نہیں کرتے۔ دین حق جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، دین حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس دین کی پیروی نہیں کرتے، ان سے جہاد کرو۔ من الذین اوتوا الکتاب، اگرچہ وہ اہل کتاب ہوں، یہودی یا نصرانی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب نہ ہوں، کہ اہل کتاب بھی ایسے ہیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں،
مفسرین کہتے ہیں کہ ماننا یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفتوں کو بھی مانا جائے۔ اگر یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پھر اللہ کی شان کو کیسے مانا انہوں نے؟ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اللہ کی شان کو ماننا تو نہیں ہے۔ ان کو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں، مریم کو معبود مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے نظام قدرت چلا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جو ہے یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ اس بات سمجھا کہ ان سے جہاد کرو کہ وہ اہل کتاب ہی ہوں، ہاں جہاد کرو جب تک وہ مان نہیں دیتے کہ ہاں یہ اسلام غالب ہے، حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ عطا کریں اپنے ہاتھ سے آ کر، اور ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ آکڑ بھی دکھائیں، ہمیں ٹیکس کے طور پر جزیہ بھی دے دیں۔ جزیہ ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں پر لگتا ہے، اور اسلامی حکومت میں وہ رہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کے ضروریات پوری کریں گے، وہ ہمیں جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ تو وہ جزیہ جو ہے وہ ان پر مقرر کیا گیا۔ تو اس طرح یہودیوں سے بھی یہ جزیہ لیا جاتا تھا، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوئے کہ بھئی تو ہماری حکومت کے تحت رہو گے، اپنے دین پر بے شک رہو لیکن ہمیں غالب مانو گے۔ ایسے ہی وہاں پر معاملات ہوئے جب عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، تو یہ فرمایا کہ ان تک اس وقت تک ان سے لڑو جب تک وہ اپنے آپ کے غلبہ کو تسلیم نہیں کر لیتے، دین اپنا نہیں چھوڑتے، نہ چھوڑیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے بدلنے میں ان سے سختی نہ کرو، لیکن اس بات کو مانو کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اسلام غالب ہے، ہم اس کے ماتحت رہتے ہیں، ماتحت رہیں، اپنے ہاتھ سے آ کر جزیہ دیں، حاکم نہ بن کے بیٹھیں، چودھری بن کے نہ بیٹھیں غیر مسلم اسلامی مملکت میں، تو اپنے عاجزی کو مان لیں، پھر ان کو اجازت ہے وہ رہنے دیں ان کو، اور ان سے باقاعدگی کے ساتھ جزیہ ٹیکس وصول کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔